جی السلام علیکم۔ آج ایک بڑا اہم ایشو پہ بولنے جا رہا ہوں، وہ ہے جہیز۔ جہیز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جہیز ایک لعنت ہے جی۔ یہ ایک ایسی لعنت ہے کہ جس کو ہر بندہ کہتا بھی ہے اور آرام سے لے بھی لیتا ہے۔ جہیز کا دیکھا جائے تو اسلام میں، اسلامک ہسٹری میں جہیز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم ہندو کلچر سے نکلے، ہندوستان میں اکٹھے رہے ہیں، یہ ٹوٹل ہندوانہ رسم ہے جس میں وہ بڑھ چڑھ کر وہ دیتے ہیں، اسی کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اور یہ فالو کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے بلڈ میں تقریباً سرایت کر چکا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس کے آج میں بتاؤں گا کہ اس کے فائدے نقصان، اور اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو معاشرے پہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ جناب ہوتا یہ ہے کہ 2-3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بیچارے وہ لوگ جو جہیز افورڈ نہیں کر سکتے، جن کی بیٹیوں کے رشتے صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ جو افورڈ کرتے ہیں اور اپنی حیثیت میں رہتے ہیں۔ اور تیسرے ان کے بارے میں کیا کہوں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو افورڈ کرتے ہیں اور جو صرف جہیز کو اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کر اس لیے دیتے ہیں کہ نمود و نمائش، ان کا نام نکلے، میاں صاحب، چودھری صاحب، بٹ صاحب نے بیٹی کو جہیز دیا ہے۔ کیا بات ہے یار، آپ یہ سوچو، بٹ صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب، آپ نے تو جہیز دے دیا۔ آپ کی بیٹی تو چاہے اس کے قابل تھی یا نہیں تھی، جہیز کی اس میں آ کے اس کی شادی ہوگی۔ لیکن وہ لوگ جن کی بچیاں خوبصورت بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں، شریف سادہ ہر لحاظ سے بہتر ہوتی ہیں، لیکن ان بیچاریوں کے رشتے ہی صرف اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹے کو کیش کروایا جاتا ہے۔ موسٹلی فیملیز ایک طرح کی بولی لگواتی ہیں کہ یار لڑکی تو بڑی اچھی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن نہیں، رانا صاحب کی پارٹی جو ہے نا، چودھری صاحب کی پارٹی ادھر کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جہیز گاڑیاں آئیں گی، کاریں آئیں گی، ٹرک آئیں گے، پیسہ آئے گا۔ اور بھائی یہ ایک لعنت ہے۔ تو جب لعنت ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ختم کیسے کرنا ہے؟ یہ ختم نہیں ہو سکتی تب تک جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، میں اپنے گھر سے شروع کروں۔ یہ نہ شروع کروں کہ میں نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دینا، میں آج سے اس کنسیپٹ کو، ایک تھیوری کو ڈیولپ کروں کہ آج کے بعد، آج سے، بلکہ میرا ایک بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو میں یہ لائیو جا کے آپ کو کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے جہیز نہیں لوں گا۔ اس طرح جب ہر بندہ یہ سوچے گا، بیٹی کو چھوڑ دیں یار، بیٹی کو سیکنڈ پہ لے جائیں، پہلے بیٹے پہ بات کرتے ہیں۔ ہر گھر میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی۔ جب ہر بیٹے کا ماں باپ یہ سوچے گا میں نے جہیز نہیں لینا، الٹیمیٹلی یہ لعنت ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، جب ہم جہیز کی لعنت کا ڈسکس کرتے ہیں نا، تو اس میں 2-3 طرح کے کنسیپٹ آ جاتے ہیں۔ کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ مجبوری والدین کی یہ ہوتی ہے کہ اگر بچی کو جہیز نہ دیا نا تو سسرال والے باتیں کریں۔ اب سسرال میں اگر ڈسکس کیا جائے تو سسر، دیور، جیٹ، میل سیکشن میں اتنی باتیں نہیں ہوتی، عورت ہی عورت کی دشمن نکلتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ساس بہو یہی سارا سلسلہ چلتا ہے۔ اب جہیز اگر دے دیا، تب بھی اگر اس جہیز دیے ہوئے جہیز میں کوئی 90 چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں، کوئی ایک چیز خراب نکل آئی نا، تو پہلا تانا کیا آتا ہے، کاٹ کبار دے دیا۔ بھائی تو ڈھنگ کی کوئی چیز ساتھ لے کے ہی نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر نہیں دیا پھر تو باتیں بننی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر دے بھی دی ہے تو پھر بھی باتیں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی چیز اوپر نیچے ہو ہی جاتی، کوئی چیز ٹوٹ گئی، خراب ہو گئی، ایکسپائر ہو گئی، تو یہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اور انہی چیزوں سے بچنے کے لیے ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو جتنا جہیز دے سکتے ہیں دیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے یار کہ جب بچی جہیز کسی بھی وجہ سے نہیں لے کے آتی، اس میں اس کی غربت ہو سکتی ہے، اس کے کوئی اور فائنینشیل ایشوز ہو سکتے ہیں، یا بعض کا شیخی مار دیتے ہیں سسرال والے، نہیں جی نہیں، ساڈے کول تو سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے گا، ضرورت نہیں ہے کہ تانوں کوئی بھی چیز لے کے لیندی۔ تے جدوں نہیں لے کے آندی تے پھر انہوں کی کیا جاتا ہے، جیڑی لے کے آئی ہیں ورت لے کر، کسی چیز نو ہاتھ نہیں لان دیتا جاندہ۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک لعنت ہے، اور کنسیپٹ کو سمجھ لیں۔ بڑا سمپل سا کنسیپٹ ہے کہ اگر ہم اس لعنت کو ختم کر دیں، اگر ہم اپنے بچوں کو کیش کروانا چھوڑ دیں، تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یار اگر آپ کا ایک بیٹا یا 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹوں کو کیش کر رہے ہیں تو بعض اوقات آپ کی 4 بیٹیاں یا 5 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنے بچے کو کیش نہیں کروا رہے اور خالی ہاتھ اس کی دلہن کو لے کے آ رہے ہیں، تو آپ کی بھی تو بیٹیاں دوسری سائڈ پہ خالی ہاتھ ہی جائیں گی نا یار۔ اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اس لعنت کو اگر ختم کریں گے تو کلاس ڈسکریمنیشن ختم ہوگی، معاشرے میں ڈسپیرٹی ختم ہوگی، جو لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کہ یار یہ غریب ہے اس کو چھوڑو اس سے لے لو، وہ ختم ہو جائے گا۔ بہت سی ہزاروں لاکھوں بچیاں جو صرف اس لعنت کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑھاپے کی دلیس میں چلی گئی ہیں، بال سفید ہو گئے، ان کی شادی ہو جائے گی۔ یہ یقین ماننا ہے کہ اس ایک چیز کو ختم کرنے میں معاشرے میں کتنا بگاڑ ختم ہوگا۔